اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مراقبہ کے اوپر۔ مراقبہ ایک انتہائی اہم پہلو ہے۔ اگر ہم عملیات میں ہوں، اگر ہم روحانیت میں ہوں، اگر ہم تصوف میں ہوں، تو مراقبہ ہمیں کہیں نہ کہیں ہمیں ضرور ملے گا، کیونکہ مراقبہ وہ واحد چیز ہے جو بہت جلد روحانیت کو ایکٹیو کر دیتا ہے۔ آپ جتنے لمبے چاہے مرضی وظائف کر لیں، اتنی جلدی آپ کامیابی نہیں پا سکتے جتنی جلدی آپ مراقبہ کے ذریعے روحانیت میں، تصوف میں کامیابی پا سکتے ہیں۔ مراقبے کا جو کانسیپٹ ہے وہ ابھی سے نہیں چلا آ رہا۔ مراقبے کا کانسیپٹ جو ہمارے آئیڈیل ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے ہی چلا آ رہا ہے۔ حضور پاک بھی غار حرا میں غور و فکر فرمایا کرتے تھے، مراقبہ فرمایا کرتے تھے، تو وہاں سے پھر جیسے جیسے یہ علم سینہ بسینہ مولا علی علیہ السلام تک پہنچا، مولا علی علیہ السلام سے پھر ولایت کے ذریعے یہ چلتا صوفیہ کرام تک پہنچا، پھر وہاں سے ان کی تصانیف کے ذریعے ان کے سینہ بسینہ پھر یہ منتقل ہوتا ہوتا یہ آج تک یہ مراقبے کا عمل جاری و ساری ہے۔ تو مراقبہ سب سے اہم پہلو ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جلد روحانیت میں کامیاب ہو جائیں، ہمارے منازل جلد طے ہو جائیں، تو مراقبہ سب سے اہم سیڑھی ہے۔ تو مراقبے کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہے وہ ہے پرسکون دا ماحول کا ہونا۔ جتنا ماحول پرسکون ہوگا اتنا ہی جلدی آپ مراقبہ کی گہرائیوں میں چلے جائیں گے، اتنا ہی جلدی آپ مراقبہ میں کامیابی پا لیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو تلاش کرنا ہے پرسکون دا ماحول ہو، جہاں پہ کوئی شور و گل نہ ہو، جہاں پہ یکسوئی آپ کو جلد حاصل ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آبادی سے اس لیے دور چلے جایا کرتے تھے غار حرا میں، وہاں پہ پرسکون ماحول تھا، یکسوئی جلدی حاصل ہو جاتی تھی۔ اسی طرح اولیاء کرام بھی جنگلوں میں چلے جاتے تھے، وہاں پہ پرسکون ماحول میں، غاروں میں، پہاڑوں میں جا کے وہ چلہ کشی، اپنی ریاضت، اپنے مراقبہ جات کیا کرتے تھے، تاکہ وہاں پہ انہیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے، کوئی ایسا پرسکون ماحول تلاش کرنا ہے جہاں پہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، وہاں پہ آپ نے چلے جانا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آ گئی مراقبے کی سمت، آپ نے شمال کی جانب اپنا رخ رکھنا ہے، کیونکہ جو پازیٹیو لہریں ہیں وہ شمال سے جنوب کی طرف حرکت کرتی ہیں، تو جیسے ہی وہ شمال سے حرکت کریں گی تو وہ سیدھا آپ کے ماتھے کے اوپر جو آپ کی تھرڈ آئی کا جہاں پہ مقام ہے وہاں سے ٹکرا کے پھر وہ نکلیں گی، تو ادھر سے سیدھا وہ آپ کے مائنڈ میں جائیں گی جو پازیٹیو لہریں ہیں، اگر آپ کا رخ جو ہے نا وہ شمال کی جانب ہوگا۔ پہلے نمبر پہ آرام دہ جو پرسکون جگہ ہو، دوسرے نمبر پہ آپ کا جو رخ ہے وہ شمال کی جانب ہو، تو اس کے بعد پھر آپ نے آلتی پالتی مار کے مراقبے کی جس طرح مراقبے میں بیٹھتے ہیں بزرگان دین، جس طرح ہمیں تصاویروں میں بھی مل جاتا ہے کہ مراقبے کی حالت میں ہم کس طرح بیٹھیں، اسی طرح آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ یاد رکھیں کہ مراقبہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے۔ جو چیزیں جتنی زیادہ عام ہو جاتی ہیں پھر وہ اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں۔ پہلے دور میں یہ چیزیں اتنی زیادہ عام نہیں تھی، اس لیے ان سب چیزوں کی لوگوں میں بہت زیادہ قدر ہوتی تھی، لوگوں کی نظر میں ان سب چیزوں کا بہت زیادہ مقام ہوتا تھا، وہ ان سب چیزوں کو بڑی گہری نظر دیکھتے تھے۔ لیکن آج کے دور پہ ہر جگہ یہ چیزیں مل رہی ہیں، اس وجہ سے ان چیزوں کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو خدا را ان سب چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت ہے، ان سب چیزوں کی صوفیہ کے نزدیک ان سب چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو آگے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اب آپ کو بتاتے ہیں مراقبے کے لیے بہترین اوقات۔ تہجد کا وقت سب سے بہترین ہے۔ اس وقت اگر آپ اٹھیں گے تو اس وقت روحانیت کا زمین پہ بہت زیادہ نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ اولیاء کرام، انبیاء کرام کو دیکھ لیں، وہ اس وقت لازمی جاگنا اپنے معمول میں شامل کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ نماز فجر سے پہلے یا بعد میں، تیسرے نمبر پہ نماز ظہر کے بعد،
چوتھے نمبر پہ نماز عشاء کے بعد، لیکن جو بہترین وقت ہے نا وہ سو کے اٹھنے کے بعد ہے، لیکن کیونکہ جب انسان سو جاتا ہے اس کا مائنڈ جو ہے نا وہ ریسٹ کی حالت میں چلا جاتا ہے، مائنڈ بالکل سو کے جب ہم اٹھتے ہیں تو مائنڈ بالکل فریش ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس وقت اگر آپ مراقبہ کریں گے تو وہ چاہے تہجد کا وقت ہے، چاہے آپ شام میں عشاء کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کے آپ سو گئے ہیں، اس کے بعد اٹھ کے آپ 1-2 بجے 12 بجے کر لیں تو وہ بہترین وقت ہے۔ اس کے بعد ریڑھ کی ہڈی اور گردن کو ایک سیدھ میں رکھیں۔ سانس کا عمل کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ پیٹ خالی ہو۔ جس جگہ مشق کی جائے، یعنی کھانے کے تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعد آپ کو یہ مراقبے کا عمل کرنا چاہیے۔ جس جگہ مشق کی جائے وہاں تازہ ہوا گزرتی ہو تاکہ پھیپھڑے کافی مقدار میں آکسیجن جذب کر سکیں۔ سردی کے زمانے میں عمل تنفس کے دوران کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں کھلی رکھیں۔ عمل تنفس سے مراد ہے جو سانس کا عمل ہے، یعنی سانس جس طرح ہم اندر کھینچتے ہیں اور جس طرح ہم باہر نکالتے ہیں، اس کو عمل تنفس کہتے ہیں۔ میٹھی اور کھٹی چیزیں کم سے کم استعمال کریں، بالکل بند نہ کریں لیکن کم سے کم استعمال کریں۔ نمک زیادہ نہ کھائیں۔ علم حاصل کرنے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک طریقے کو علم حصولی کہتے ہیں، اس میں اکتساب کیا جاتا ہے، یعنی اس میں اکتساب کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ میں دماغ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جاتا ہے، اسے جسمانی محنت و مشقت اور مشق سے حاصل کیا جاتا ہے۔ علم حصولی سیکھنے کے لیے استاد اپنے شاگرد کے اندر موجودہ، یعنی جو علم کی 2 اقسام ہیں۔ ایک طریقوں کو علم حصولی کہتے ہیں۔ علم حصولی سے مراد جیسا کہ ہم عام کتابیں پڑھتے ہیں، جیسا کہ ہم کوئی بائیولوجی کی کتاب ہے، وہ ہم اپنی محنت و مشقت سے کتاب کو یاد کر لیں گے، استاد تھوڑا بہت ہمیں گائیڈ کر دیں گے، بس وہ ہے علم حصولی۔ یعنی ہم اپنی کوشش سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی صلاحیتوں کو بیدار کر کے اسے سیکھ سکتے ہیں۔ استاد صرف ہمیں راستہ دکھا دے گا، ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ یہ سوال یہ ہے، یہ سوال یہ ہے، یعنی وہ صرف ہمیں سمجھائے گا۔ تو علم حصولی سیکھنے کے لیے استاد اپنے شاگرد کے اندر موجود صلاحیتوں کو بیدار اور متحرک کرنے میں مدد دیتا ہے اور اس علم کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے۔ شاگرد استاد کے بتائے ہوئے طریقے پر اس کی ہدایت کی روشنی میں اپنی صلاحیتوں اور فن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس طریقے میں استاد کا کام صرف ظاہری رہنمائی ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی کتابی علم ہے تو صرف استاد نے ہمیں ظاہری طور پہ بتانا ہی ہے کہ یہ کتاب اس طرح پڑھنی ہے، اس طرح کا یہ سبق ہے، جبکہ ساری محنت شاگرد کو ہی کرنی پڑتی ہے۔ علم حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ علم حضوری ہے، یہ باطن کا طریقہ ہے، یہ کہہ لیں کہ تصوف کا طریقہ ہے۔ علم حضوری میں شاگرد کو کم، استاد کو زیادہ محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب علم تصوف میں ایک مرید ہے وہ تو سمجھ لیں کہ ناقص ہے، اب جو اس کا مرشد ہے، استاد ہے، وہ کامل ہے۔ اب استاد ہی محنت کرے گا، وہ باطنی طور پہ اپنی نظر سے، اپنی توجہ سے مرید کے سینے کو کھولے گا، مرید کے نفس کو پاک کرے گا، مرید کے قلب کو قلب شہید، قلب منیب، اس طرح سارے منازل وہ استاد محنت سے ہی کرواتا ہے، شاگرد کو محنت کم کرنی پڑتی ہے۔ اس طریقے میں ایسی نشست سے بیٹھنا چاہیے کہ مہرے سے مہرہ مل جائے تاکہ ریڑھ کی ہڈی میں دور کرنے والی روشنیاں ضائع نہ ہوں۔ مراقبہ ٹیک لگا کر نہیں کرنا چاہیے، اس طرح سے دور کرنے والی روشنیاں ضائع ہو جاتی ہیں، یعنی اس طریقے میں دور کرنے والی روشنیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ مراقبہ کرنے سے پہلے خوشبو کا استعمال مراقبہ میں معاون ہوتا ہے۔ ویسے بھی اگر کوئی ہم عمل کریں تو خوشبو کا اگر ہم استعمال کر لیتے ہیں تو وہ اس کی تاثیر میں، عمل کی تاثیر میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔